بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ سردار مشارف ہاشمی نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو لاہور کے اس بدنامی زمانہ بازار کی رونقیں شروع تھیں۔ شام ڈھلنے کے قریب تھی اور بازار کی گلیوں میں زندگی اب انگڑائی لینے لگی تھی۔ کہیں طبلے کی تھاپ تھی تو کہیں گھنگروؤں کی مدھم آوازیں ہوا میں گونج رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی روشنی والے بلب بالکنیوں میں جھانک رہے تھے، جہاں سے جھانکتی نظریں گاہکوں کو اپنی جانب کھینچنے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ مشارف نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ گلی کے دونوں طرف پھولوں اور گجروں کے چھوٹے چھوٹے سٹال لگے ہوئے تھے۔ فضا میں گجرے کے تازہ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور پان کے کھوکھوں پر رش تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں صرف راتیں جاگتی تھیں، لیکن مشارف کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دادی کی محبت میں یہاں تک آیا تھا، ان کی آنکھوں کے آنسو، ان کی ررستی آواز، بیٹا مجھے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا دیدار کرا دو۔ اس کے قدموں کو یہاں تک لے آیا تھا، مگر اب اس بازار میں کھڑے ہو کر اسے اپنے فیصلے پر افسوس ہونے لگا۔ دل چاہا پلٹنے اور واپس گاڑی میں بیٹھ کر گھر لوٹ جائے، مگر وہ آنکھیں، وہ بوڑھی آنکھیں جو برسوں کی جدائی کی تھکن سے بھری ہوئی تھیں، اسے روک رہی تھیں۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک تیز ترار سا آدمی پان کی پیک تھوکتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا، اس کے گلے میں مفلر تھا۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ مشارف کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ صاحب جی، کس کی تلاش ہے؟ بتاؤ، ہم 1 منٹ میں تمہارا کام بنا دیں گے۔ مشارف نے اس آدمی کو گھور کر دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص مسکرایا، صاحب جی، یہاں ایسے کھڑے رہنے سے کام نہیں بنتا۔ وہ بڑے ہی واہیات انداز میں آنکھ مار کر بولا، آپ نئے لگتے ہو، کیا یہاں پہلی بار آئے ہو؟ مشارف نے انتہائی بیزاری سے اس کی بات سنی، مگر دادی کی خواہش نے اسے الجھا دیا۔ وہ کچھ لمحے تذبذب میں رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیا تم زین کو جانتے ہو؟ تو اس کی بات سن کر دلال کی آنکھیں ایک دم پھیل گئیں۔ وہ حیرت سے مشارف کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ خاص سن لیا ہو۔ کیا نام لیا تم نے؟ زرین، جو زرین عرف نگینہ ہے؟ اس نے مشارف کو سر سے پیر تک دوبارہ گھورا۔ صاحب جی، آپ کیا لگتے ہو ان کے؟ مشارف نے ایک جھرجھری لی۔ اس نے اپنی نظریں دلال کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور دھیمی آواز میں خرا کر کہا، یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ راستے سے ہٹ جاؤ۔ دلال نے ایک لمحے کے لیے زبان کو روکا۔ مشارف کا انداز دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ سامنے والا کوئی عام معمولی آدمی نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بولا، صاحب کیوں غصہ کرتے ہو؟ میں تو بس مدد کر رہا ہوں، آپ کو لے چلتا ہوں، لیکن میرا بھی کام کر دو، آخر محنت کرنی ہے۔ مشارف نے خاموشی سے سر ہلایا۔ چلو۔ دلال نے اطمینان کا سانس لیا اور مشارف کو اشارہ کیا، میرے پیچھے آؤ۔ وہ دونوں بازار کی پرپیچ گلیوں میں داخل ہو گئے۔ راستے میں مشارف نے ان گلیوں کو غور سے دیکھا۔ ہر طرف روشنی تھی، رنگ تھے اور بے حسی کا ایک عجیب سا شور تھا۔ کہیں کوئی عورت بیلکنی سے نیچے جھانک رہی تھی تو کہیں گاہکوں کی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ مشارف کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں زندگی بیچی جاتی تھی، جہاں خوابوں کی بولی لگتی تھی۔ وہ شخص مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا، کبھی مڑ کر دیکھتا کہ مشارف ساتھ آ رہا ہے یا نہیں۔ آخرکار وہ ایک نسبتاً بہتر مکان کے سامنے رکا۔ یہ مکان دوسرے گھروں کے مقابلے میں زیادہ صاف ستھرا تھا۔ اس کے دروازے پر ایک بڑی چمکتی تختی لگی ہوئی تھی، جیسے اپنے مکینوں کی اہمیت کا اعلان کر رہی ہو۔ دلال نے مشارف کی طرف پلٹ کر دیکھا، یہ زرین عرف نگینہ کی کھولی ہے صاحب جی، لیکن اندر جانے سے پہلے میرا کمیشن۔ مشارف نے کچھ کہے بغیر کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1000 کے 5 نوٹ نکال کر دلال کی طرف بڑھا دیے۔ دلال کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے نوٹ جھپٹ کر ہتھیلی پر رکھے اور ان پر ایک نظر ڈال کر چمکتی آنکھوں سے مشارف کو دیکھا۔ صاحب جی، اب اندر جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ مشارف نے دلال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کھولی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا دل اب شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ اپنی پھوپھو کو پہچان پائے گا؟ کیا وہ واقعی اس بازار کی زرین عرف نگینہ ہے؟ اور اگر وہ وہی نکلی تو دادی کی آنکھوں کی پیاس کیا بجھ پائے گی؟ یہ سوالات اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ اس دروازے کے قریب پہنچ کر
اس نے گہری سانس لی اور دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ رک گیا۔ اندر سے آتی مدھم موسیقی اور باتوں کی آوازیں گڈ موڈ تھیں، جنہیں سن کر وہ شدید تذبذب میں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ گھنگرو، طبلے کی مانوس آوازیں اور گجروں کی مہک سب اسے حصار میں لینے لگی۔ دادی کی خواہش اگر اس کے پیروں سے لپٹی ہوئی نہ ہوتی تو وہ یہاں سے ہی واپس چلا جاتا۔ بالآخر اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، مگر دروازہ تو پہلے سے ہی نیم وا تھا۔ اندر جھانکا تو سامنے تنگ سی سیڑھیاں دکھائی دی جو تاریکی میں اوپر جا رہی تھیں۔ اس نے قدم بڑھانے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی جھجک نے جنم لیا۔ دل نے بار بار روکا۔ وہ اس دنیا کا حصہ نہیں تھا۔ یہ بازار، یہ چوبارے، یہ ماحول اس کے خاندانی وقار کے بالکل برعکس تھے۔ اس نے ایک بار پھر گہری سانس لی اور اندر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک انتہائی نرم اور خوبصورت آواز نے اسے چونکا دیا۔ راستہ چھوڑ دیجیے۔ آواز سن کر مشارب نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ اس کے سامنے 15 سال کی لڑکی، ایک مکمل معصومیت کا پیکر۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، پھر بھی وہ حسن کی ایسی تصویر تھی جو مشارب نے شاید کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ دوپٹے کو سر پر سلیقے سے اوڑے، کتابیں سینے سے لگائے وہ کھڑی تھی، مگر اتنا مقدس روپ دیکھ کر مشارب کی نگاہیں خود بخود جھک گئیں، اور پھر اس کی نگاہ لڑکی کے دودیا سفید پیروں تک جا پہنچی جو کینچی چپل میں ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کسی سنگے تراش نے بڑی محنت سے تراشے ہوں۔ ایک پل کے لیے تو وہ سب بھول گیا۔ وہ لڑکی بدستور خاموش تھی، مگر ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اس نے مشارب کی طرف نہیں دیکھا۔ راستہ چھوڑ دیجیے، وہ دوبارہ گویا ہوئی تو وہ جلدی سے ایک طرف ہو گیا۔ لڑکی نے اعتماد کے ساتھ قدم آگے کی طرف بڑھائے اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مشارب بے اختیار اسے تکنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ اس نے ایک دم سے آواز دے ڈالی تو وہ رک کر اس کی طرف پلٹی تو مشارب نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں بھی اندر جانا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ لڑکی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ مشارب نے ایک لمحے کے لیے خود پر قابو کھوتے ہوئے جھجک کر کہا، مجھے زرین عرف نگینہ سے ملنا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی۔ وہ حیرت سے بولی، آپ کو زرین سے کیا کام ہے؟ مشارب نے اس کے لہجے میں موجود اعتماد کو محسوس کیا۔ اسے پہلی بار لگا کہ وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ وہ جو سردار شمس کا پوتا تھا، جو پورے خاندان میں اپنی مضبوطی اور مضبوط لہجے کے لیے مشہور تھا، وہ کیوں اس دھان پان سی لڑکی کے سامنے خود کو نروس محسوس کر رہا تھا؟ اس نے اپنا لہجہ سخت کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ آہستہ سے بولا، میں سردار مشارب ہوں، سردارہ والی حویلی سے آیا ہوں۔ مشارب کی یہ بات سن کر لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے قدم خود بخود سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ 2-3 سیڑھیاں ایک ساتھ اترتی ہوئی مشارب کے قریب آ گئی۔ ان دونوں کے درمیان محض چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آپ سردار شمس کے پوتے ہیں؟ مشارب نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اچانک نمکین سا پانی اتر آیا۔ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سردار مشارب کو وہ منظر عجیب لگا۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کی آنکھوں میں ابھرتے آنسو دیکھتا رہا، پھر اچانک 2 آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ سردار مشارب کی براؤن آنکھوں میں بے چینی سی اتر گئی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، آئیے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے سیڑھیاں چڑھنے لگی، مگر اس بار اس کے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ سردار مشارب کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس کی نظروں میں اب بھی اس لڑکی کی معصومیت اور آنکھوں کی نمی لہرا رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ اس بازار میں اس لڑکی کا کیا کام؟ اور زرین عرف نگینہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ بہت سارے سوال اس کے ذہن میں ابھرے، لیکن وہ لڑکی کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا۔ اوپر پہنچ کر لڑکی نے ایک دروازے کے سامنے رک کر مشارب کی طرف دیکھا۔ دروازہ نیم وا تھا اور اندر سے ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ یہ زرین کا کمرہ ہے، یہ کہہ کر وہ لڑکی ایک طرف ہو گئی۔ سردار مشارب نے چند لمحے اس دروازے کو دیکھا، پھر دھیرے سے آگے بڑھا۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہوا، سانس لی اور پھر آہستہ سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا، لیکن وہ لڑکی وہیں کھڑی رہی۔
سردار مشارف نے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر اس کے لیے ایک نیا ہی تجربہ تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی اور ایک ہلکی زرد روشنی جو پرانے فانوس سے جھانک رہی تھی، ہر چیز کو پراسرار بنا رہی تھی۔ سامنے تخت پوش پر ایک بھاری بھرکم عورت بڑے وقار سے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے جسم کا سارا وزن گاؤں تکیے پر ڈال رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی چاندی کی پاندان تھی۔ اس کے ہونٹ پان کی لالی سے بھرے ہوئے تھے اور پان چباتے ہوئے وہ ایک عجیب جلالی تاثر لیے سردار مشارف کو گھور رہی تھی۔ مشارف نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا، مگر وہ لڑکی جو اس کے ساتھ آئی تھی کہیں نظر نہ آئی۔ وہ حیرانی سے پیچھے مڑا، مگر اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ کس کی تلاش میں آئے ہو بابو؟ عورت نے گلے کو کھنگارتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں خالص مردانہ کرختگی تھی۔ سردار مشارف نے بتایا کہ مجھے ایک عورت سے ملنا ہے۔ عورت نے کہکا لگاتے ہوئے پان کا تھوک ایک چھوٹے برتن میں پٹخا۔ یہ جگہ اس کام کے لیے نہیں ہے بابو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ کوٹھا ناچ گانے کے لیے ہے، کسی اور کام کے لیے دوسرے بازار کا رخ کرو۔ اس کی بات پر سردار مشارف کا خون کھولنے لگا۔ اس کے کانوں میں جیسے دھواں بھر گیا ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا، میں یہاں زرینہ اور نگینہ سے ملنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی نائکا کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھی، جیسے اس نام نمازی کے کسی دھندکے کو کھول دیا ہو۔ اس نے سردار مشارف کو ہاتھ کے اشارے سے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھو بابو، پہلے اپنا تعارف تو کراؤ۔ سردار مشارف نے ایک پل کے لیے اس عورت کو گھورا، پھر مضبوط لہجے میں کہا، سردار مشارف ہوں، سردارہ والی حویلی سے آیا ہوں۔ نائکا نے اپنی آنکھوں کو ذرا سکیڑ کر پھر ہونٹوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ سردارہ والی حویلی کو زرین کی یاد اب کیسے آ گئی؟ اس نے طنز بھری نرمی سے پوچھا۔ آپ پلیز انہیں بلوا لیں۔ سردار مشارف نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تو نائکا کے ہونٹوں پر ایک بار پھر کہا مچلا، ہو بابو، میرے پاس کوئی ایسا منتر نہیں ہے کہ روحوں کو بلا سکوں۔ یہ جملہ سنتے ہی سردار مشارف کے دل میں جیسی ایک بجلی سی کوند گئی۔ کیا مطلب؟ سردار مشارف نے بے ساختہ پوچھا تو نائکا نے گہری نظروں سے اس کے چہرے پر اترتی حیرت کو پرکھا۔ تمہیں زرینہ کی یاد اچانک کیسے آ گئی؟ وہ تو نگینہ بن کر یہاں کے بازار کی زینت بن چکی تھی، مگر اب اس کا ٹھکانہ بازار نہیں قبرستان ہے۔ نائکا کے یہ الفاظ گویا خنجر کی طرح سردار مشارف کے سینے میں اترے۔ اس نے بے یقینی سے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں، سامنے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی جس کا چہرہ کرب اور دکھ سے سرخ تھا، آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ مشارف نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بے یقینی سے بولا۔ تو نائکا زہر خند لہجے میں بولی، اتنا ہی ارمان تھا تو اس کی زندگی میں مل لیتے۔ سردار مشارف کا دل جیسے دکھ سے بھر گیا۔ اٹھا ہی تھا کہ اچانک وہی لڑکی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ غم سے نڈھال تھا۔ ایک بات کہنی ہے، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سردار مشارف نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ امی نے کہا تھا کہ ایک دن کوئی نہ کوئی اس حویلی سے ضرور آئے گا، اور جب ایسا ہو تو آنے والے کے ہاتھ پر میری طرف سے بوسہ دینا۔ یہ کہتے ہوئے لڑکی نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سردار مشارف جیسے ایک سحر میں آ گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ لڑکی نے جھک کر اپنے ہونٹ اس کے ہاتھوں کی پشت پر رکھ دیے۔ اس کے آنسو مشارف کے ہاتھ پر گرے تو وہ لرز سا گیا۔ لڑکی ایک دم پیچھے ہٹی، مگر اس کے بدن کی لرزش وہ محسوس کر سکتا تھا۔ تم زرین پھپھو کی بیٹی ہو؟ سردار مشارف نے دھیرے سے پوچھا۔ لڑکی نے سر ہلایا۔ ہاں، میں ان کی بیٹی ہوں، میرا نام ایمان ہے۔ یہ سن کر سردار مشارف نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تبھی تم میں ان کی واضح جھلک ہے۔ ایمان نے نظریں جھکا لی۔ سردار مشارف نے گہری نظروں سے ایمان کی طرف دیکھا۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور امید کا ملا جلا سا تاثر تھا۔ کہاں؟ ایمان کی آواز مدھم تھی۔ اس بازار سے دور، تمہارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ نائکا نے کہا لگایا۔ باتوں سے کیا ہوتا ہے سردار بابو، یہ بازار آسانی سے اپنے باسیوں کو آزاد نہیں کرتا۔ سردار مشارف نے نائکا کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا،
میں اس لڑکی سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ نائکا نے اپنی بھاری آنکھوں سے اسے گھورا۔ اس کی نظریں سردار مشارف کو ایسے تول رہی تھیں جیسے کسی قیمتی مال کا اندازہ لگایا جا رہا ہو۔ پھر وہ زہریلے لہجے میں بولی، باتیں تو جتنی چاہے کر لو، مگر یہاں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ سردار مشارف کا خون کھول گیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور نائکا کی طرف پھینک دی۔ نائکا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نوٹوں کو ہاتھ میں لیا، ہونٹوں سے لگایا، پھر سونگتے ہوئے کہا، بڑے عرصے بعد اتنے پیسوں کی خوشبو سونگی ہے بابو۔ جب نگینا زندہ تھی جل تھل ہوا کرتا تھا یہ کوٹھا، اس کے مرنے کے بعد تو گاہک بھی آنا بھول گئے۔ یہ سن کر سردار مشارف کے دل میں عجیب سی کرائیت اٹھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً اس جگہ سے بھاگ جائے۔ اس ماحول، ان لوگوں اور اس گندے دھندے سے شدید نفرت محسوس ہوئی، مگر اس کی نظر سامنے کھڑی ایمان پر پڑی اور اس نے خود کو روکا۔ وہ مجبور تھا، اس لڑکی کے لیے جس کی آنکھوں میں چھپے کرب نے سے باندھ رکھا تھا۔ نائکا نے ہاتھ کے اشارے سے ایمان کو کہا، لے جا بابو کو ٹیرس پر۔ نائکا کی آواز میں زہر بھرا طنز تھا۔ ایمان خاموشی سے آگے بڑھی۔ سردار مشارف نے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں کے بعد وہ دونوں ایک وسیع و عریض ٹیرس پر آ گئے۔ وہاں ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر اس کے باوجود سردار مشارف کو ایک بوجھل خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ ایمان نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ جھکی ہوئی نظروں سے ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ سردار مشارف نے اسے دیکھا اور دھیرے سے بولا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ ایمان نے اس کی بات پر سر اٹھا کر دیکھا، پھر خاموشی سے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ سردار مشارف اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم بھی یہاں؟ میرا مطلب ہے یہاں تم بھی رقص کرتی ہو؟ سردار مشارف نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ایمان کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا۔ نہیں، جب تک امی زندہ تھی انہوں نے مجھے سب سے دور رکھا۔ ایمان کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اب ان کے مرنے کے بعد نائکا زبردستی مجھے رقص سکھا رہی ہے۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی، مگر مجبور ہوں۔ سردار مشارف نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک غصے اور بے بسی کی چمک ابھری۔ مجبور؟ کیوں مجبور ہو؟ ایمان نے آنکھوں میں بھرے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اگر میں اس کی یہ بات نہ مانوں تو وہ مجھ پر سختی کرے گی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ بازار کسی کی مرضی نہیں پوچھتا، صرف حکم دیتا ہے۔ سردار مشارف نے گہری سانس دی اور اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے بولا، لیکن میں نے تمہارے ہاتھوں میں کتابیں دیکھی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایمان کے ہونٹوں پر ایک افسردہ مسکراہٹ ابھری۔ امی نے مجھے پڑھایا، وہ کہتی تھی کہ تعلیم ہی وہ راستہ ہے جو مجھے اس بازار سے دور لے جائے گا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ایک نئی زندگی شروع کروں، اسی لیے میں کالج جاتی ہوں۔ سردار مشارف نے حیرانی سے ایمان کو دیکھا۔ اس لڑکی میں چھپی ہوئی ہمت اور برداشت نے اسے متاثر کر دیا۔ تم کالج جاتی ہو؟ ایمان نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ہاں، میں پڑھ لکھ کر اس حلال کمانا چاہتی ہوں۔ سردار مشارف نے ایک پل کے لیے کچھ سوچا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، تمہیں نائکا کی کوئی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں سے حویلی جاؤں گا اور دادی کو تمہاری صورتحال کے بارے میں بتاؤں گا، پھر ہم جلد ہی کوئی حل نکال لیں گے۔ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی جھلک رہی تھی۔ کیا حویلی والے مجھے قبول کر لیں گے؟ امی کہتی تھیں کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ سردار مشارف کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، تم زیادہ نہ سوچو، بس دعا کرو کہ تمہارے معاملے میں سب کے دل میں رحم آ جائے۔ ایمان نے دھیرے سے پوچھا، اور اگر ان کے دل میں رحم نہ آیا تو؟ سردار مشارف نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ تو بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو ہی جائے گا۔ ایمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ سردار مشارف نے نظریں پھیر لی۔ وہ خود بھی یہ سوال اپنے دل سے کر چکا تھا، مگر جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ بس سمجھ لو کہ اب تمہیں اس گندگی سے نکالنا میری ذمہ داری ہے۔ ایمان نے سر جھکا لیا۔ چند لمحوں تک تو وہ دونوں خاموش رہے۔ ایمان نے دھیرے سے کہا، امی ہمیشہ کہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی ہمیں اس جہنم سے ضرور نکالے گا، شاید ان کی دعا قبول ہو رہی ہے۔
سردار مشارف نے ایمان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک درد تھا، ایک معصومیت تھی جو اس بازار کے ماحول سے بالکل الگ تھی۔ دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے، یہ کہہ کر سردار مشارف نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا۔ اس نے ایمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میرا فون نمبر ہے، اگر کبھی کچھ بھی ہو تو مجھے اطلاع دینا، میں ہمیشہ تمہارے لیے کھڑا رہوں گا۔ ایمان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ تھام لیا۔ اس کے چہرے پر امید کی روشنی پھیل گئی۔ شکریہ۔ سردار مشارف نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور پھر ٹیرس سے نیچے جانے کے لیے مڑ گیا۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی پھپھو کی بیٹی تھی اور اس پر گزری آزمائشیں کسی سے چھپی نہیں تھیں، مگر اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ ایمان کو اس بازار سے نکالے گا، اس کی قسمت کا فیصلہ بدل کر رہے گا۔ ٹیرس پر ایمان خاموش کھڑی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، امی، آپ کی دعا رنگ لا رہی ہے۔ اس کا دل امید سے بھر چکا تھا۔ سردار مشارف کے قدم کوٹھے کے دروازے سے باہر نکلتے ہی لڑکھڑا گئے۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے دل کا ایک حصہ وہیں چھوڑ آیا ہے۔ ایمان کی صورت میں اس لڑکی نے پہلی ہی نظر میں اس کے دل کے سبھی دروازے کھول دیے تھے۔ ایک عجیب سی کشش تھی، ایک اندیکھی زنجیر تھی جس نے اسے باندھ رکھا تھا۔ دل کی دھڑکنوں نے جیسے ایمان کا نام تسبیح کی طرح پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ کوٹھے کی دیواروں سے اس کی اپنی سانسیں بندھی ہوئی ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھا مگر دماغ میں ایمان کی سرخ آنکھیں اور اس کا لرزتا ہوا ہاتھ آنے لگا تو اس نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کی حدود میں داخل ہوئی، مشارف کے سینے پر بوجھ بڑھتا گیا۔ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ پھپھو کے ملنے کی خبر سن کر دادی خوش ہو جائیں گی، مگر اب ان کی وفات کی خبر سن کر وہ کیسے برداشت کریں گی؟ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس خبر کے ساتھ ایک قیامت کو دعوت دینے جا رہا ہے۔ حویلی کے بڑے کمرے میں دادی اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی تھیں۔ ان کی عمر رسیدہ آنکھیں آج بھی اس دروازے کو تکتی تھیں جہاں سے کبھی انہوں نے اپنی بگڑی ہوئی بیٹی کو نکلتے دیکھا تھا۔ وہ ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھیں۔ تبھی سردار مشارف اندر داخل ہوا اور قریب جا کر سلام کیا تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور چھوٹتے ہی پوچھا، زرین کہاں ہے؟ مشارف نے گہری سانس لی اور ہکراتے ہوئے بولا، دادی، وہ زرینہ پھپھو۔ یہ سنتے ہی دادی کا چہرہ زرد ہو گیا۔ کیا ہوا میری زرینہ کو؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ دادی کے ہاتھ درس گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ یا اللہ، میری بچی، میری زرینہ۔ پورے کمرے میں دادی کے بین گونجنے لگے۔ نوکر چاکر اور گھر کے دیگر لوگ دوڑ کر کمرے میں آ گئے۔ دادی کی حالت دیکھ کر سب کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ کے آثار تھے۔ اتنے میں مشارف کے والد سردار حشمت علی کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو چکی تھیں۔ وہ غصے میں مشارف کی طرف مڑے۔ یہ سب کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے؟ مشارف نے سنبھلتے ہوئے کہا، ابو، مجھے لگا کہ دادی کو یہ حق ہے کہ وہ جان سکیں کہ ان کی بیٹی… چپ کرو، سردار حشمت نے غصے سے چیخ کر کہا، ہمیں زرینہ کی باتیں دوبارہ سننے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہمارے لیے اس دن مر گئی تھی جس دن وہ اس گھر سے بھاگ گئی تھی۔ مشارف کی ماں بیگم سردارہ بھی تیز لہجے میں بولے، تمہیں کیا ضرورت تھی گڑے مردے اکھاڑنے کی؟ تم نہیں جانتے کہ اس نے ہماری کتنی بدنامی کی تھی۔ لیکن ماں، زرینہ پھپھو کی ایک بیٹی بھی ہے۔ مشارف کی آواز میں التجا تھی۔ یہ سن کر کمرے میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ دادی نے روتے ہوئے سر اٹھایا، کیا کہا تم نے؟ میری زرینہ کی بیٹی؟ سردار حشمت نے فوراً مشارف کی طرف تیز نظروں سے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی ابو، پھپھو کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ بیگم سردارہ نے کانپتے ہوئے کہا، خدا جانے کس کا خون ہے وہ؟ تمہیں یہ یقین کیسے ہوا کہ وہ زرینہ کی بیٹی ہے؟ مشارف نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، وہ زرینہ پھپھو کی ہی بیٹی ہے۔ میں نے خود اس سے اور نائکہ سے بات کی ہے، اسے یہاں لانا چاہیے۔ سردار حشمت نے غصے میں کرسی کو دھکیل دیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس بازار کی اولاد کو تم حویلی میں لانا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنی عزت کا کچھ خیال نہیں؟ ابو، وہ بے قصور ہے، اس کا کیا قصور کہ وہ کہاں پیدا ہوئی؟ بیگم سردارہ نے مزید تلخی سے کہا، یہی تو سوال ہے۔ اس کی ماں نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔
اس کا وجود ہی ہماری شرمندگی کی نشانی ہے۔ تمہیں خیال بھی کیسے آیا کہ تم اسے حویلی میں لے آؤ گے؟ مشارف نے آنکھیں بند کی اور دادی کی طرف دیکھا جو عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مشارف نے دھیرے سے کہا، دادی، آپ تو اپنی زرینہ پھپھو سے محبت کرتی تھی نا، کیا آپ کو اس کی بیٹی سے محبت نہیں ہوگی؟ تو دادی رونے لگی۔ بیٹا اولاد تو اولاد ہوتی ہے، وہ جیسی بھی تھی میری جان تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی وجہ سے اسے منہ موڑا، لیکن اس کی جدائی نے مجھے اندر سے مار دیا۔ اگر اس کی نشانی زندہ ہے تو میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ سردار حشمت نے غصے سے اپنی والدہ کی بات کاٹ دی۔ امی، آپ ان جذباتی باتوں میں نہ آئیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی حویلی میں نہیں آ سکتی۔ مشارف نے بے بسی سے اپنے والدین کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر واضح کرب تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ابو، امی، اگر آپ اسے قبول نہیں کریں گے تو میں خود اس کی ذمہ داری لوں گا۔ یہ سن کر سردار حشمت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہمت کی بات نہیں ہے ابو، یہ انصاف کی بات ہے۔ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، اس کا بھی حق ہے کہ وہ ایک عزت کی زندگی گزارے۔ بیگم سردارہ نے نفرت سے کہا، یہ عزت کی بات تمہیں اس بازار میں جا کر یاد آئی جہاں اس کی ماں نے اپنی عزت نیلام کی؟ مشارف کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ اسے بھاری آواز میں کہا، بس کر دیں امی، میں اسے اس جہنم میں نہیں چھوڑ سکتا۔ سردار حشمت نے غصے میں کہا، تم اس لڑکی کے چکر میں اپنے خاندان کو ذلیل کر دو گے؟ مشارف نے تلخی سے کہا، نہیں ابو، لیکن اگر اس لڑکی کو نظر انداز کیا گیا تو میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا۔ حشمت علی نے مشارف کو الگ کمرے میں بلایا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی والدہ بیگم سردارہ بھی وہاں موجود تھیں۔ مشارف ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی جھلک رہی تھی۔ مشارف، تم نے اپنی پھپھو کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ کم از کم مجھ سے مشورہ تو کرتے، اور پھر وہاں پہنچ ہی گئے تھے تو اس کی بیٹی کی خبر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے والد کی بات سن کر مشارف کے اندر ایک عجیب سا اضطراب بھر گیا۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ماں کی طرف، اور پھر آہستہ سے بولا، ابو، امی، ایمان میری پھپھو کی بیٹی ہے، کوئی خیر تو نہیں ہے، اور وہ اس وقت اس دنیا میں اکیلی ہے۔ سردار حشمت نے کرسی پر جھک کر گہری سانس لی۔ بیٹا، تمہارے جذبات ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن خاندان کی عزت، ہماری ساکھ، یہ سب چیزیں ہماری اولین ترجیح ہے۔ تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تمہاری پھپھو نے خاندان کی روایات توڑ کر گھر سے بھاگ کر ایک نہایت نازیبا زندگی گزاری تھی۔ مشارف کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا اور دل غم سے بھر گیا۔ لیکن ابو، ایمان بالکل اکیلی ہے۔ پھپھو کے بعد اس کا سہارا ہم نہیں بنیں گے تو کون بنے گا؟ یہاں اس حویلی میں اسے تحفظ بھی مل جائے گا۔ بیگم سردارہ، جو کافی دیر سے خاموش بیٹھ کر مشارف کی باتیں سن رہی تھیں، ایک دم بول پڑی، کیا تم نہیں سمجھ رہے ہو مشارف؟ تمہاری پھپھو نے ہماری زندگی کو جہنم بنایا تھا، اور تم اس کی بیٹی کو حویلی میں لانا چاہتے ہو۔ کل جو اس کی ماں نے گل کھلایا وہی بیٹی بھی کرے گی۔ ہم کس کس کو جواب دیں گے؟ بمشکل لوگ اس کا ذکر بھولے ہیں۔ امی، آپ اتنی سخت دل کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ اس دلدل کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ وہ اس دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، اور نہ یہ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ سردار حشمت نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ مشارف، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم اسے یہاں لائیں گے تو پورے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی؟ تمہاری پھپھو نے جو کچھ کیا تھا اس کی بیٹی کو یہاں لانا کسی صورت ممکن نہیں۔ مشارف نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر ابو کی طرف رخ کیا۔ ابو، پھپھو نے جو کیا اس کی سزا ایمان کو کیوں ملے؟ اگر ہماری وجہ سے اس کی زندگی بدل سکتی ہے تو ہم کیوں کوشش نہ کریں؟ بیگم سردارہ نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، تم اس کی طرفداری کیوں کر رہی ہو مشارف؟ ایسا کیا گھول کر پلا دیا ہے تمہیں اس لڑکی نے کہ ہماری بات تمہیں سمجھ نہیں لگ رہی؟ مسلسل بحث ہی کیے جا رہے ہو۔ اتنے میں سردار حشمت نے غصے سے کرسی کے پچھلے حصے کو دھکا دیا اور مشارف کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اگر تم اس لڑکی کو یہاں لائے تو یاد رکھو مشارف، تمہاری جگہ اس حویلی میں کبھی نہیں ہوگی، اور ہمیں بھی تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ سردار حشمت دانت پیستے ہوئے مزید بولے، کہیں تمہیں وہ اچھی تو نہیں لگنے لگی؟ اگر ایسا ہے بھی تو اس کا خیال دل سے نکال دو۔
مشارف کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایمان کو اپنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے والدین اسے چھوڑ دیں گے۔ یہ سوچ کر اس کا دل بھر آیا۔ مشارف اپنے کمرے میں آیا تو اس کے کانوں میں والدین کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں ایمان کا چہرہ بار بار آ رہا تھا، اس کی معصوم آنکھیں، لرزتی آواز اور وہ قرب جس نے مشارف کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ کیا یہ محبت ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا میں ایمان کو اپنانے کے قابل ہوں؟ اور اگر اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر میں نے کچھ کیا تو کیا حویلی میں طوفان نہیں آ جائے گا؟ مشارف نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایمان کا نام پکار رہی تھیں، مگر اپنے والدین کی سخت مخالفت نے اسے الجھا دیا تھا۔ کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیا ایمان کی حیثیت ہمیشہ شک کے دائرے میں رہے گی؟ رات کے سناٹے میں مشارف کی تڑپ اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہنے لگی۔ وہ خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ ایمان، میں تمہیں وہ عزت دے سکتا ہوں جو تمہیں چاہیے، لیکن کیا میں خود اتنا مضبوط ہوں کہ دنیا کے سامنے کھڑا ہو سکوں؟ یہ سوال مشارف کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ حویلی کے اصول، ماں باپ کی عزت اور ایمان کی محبت، سب کچھ ایک ساتھ اس پر بوجھ بن گیا تھا۔ لیکن ایک بات اس نے طے کر لی تھی کہ وہ ایمان کو اس بازار میں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے اس کے لیے سب کچھ داؤ پر کیوں نہ لگانا پڑ جائے۔ مشارف کی نظروں کے سامنے ایمان کی معصوم مسکراہٹ گھوم رہی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی زندگی بدلے گا، چاہے حویلی میں طوفان ہی کیوں نہ آ جائے۔ لیکن پھر اپنے والدین اور حویلی والوں کی باتیں سن سن کر اب اسے بھی ایمان کے خاندانی ہونے پر شک و شبہ ہونے لگا، اور وہ اس سے متنفر ہو گیا۔ لیکن چاہ کر بھی اپنے دل سے وہ ایمان کی محبت نہیں نکال پا رہا تھا، اور اس کے لیے فکر مند رہنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ایمان پڑھنا چاہتی ہے۔ کوٹھے کی روایات کے مطابق اسے رقص میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس نے نائکا سے کہا کہ ایمان کو زبردستی رقص نہ کرنے دیں۔ نہ سکھایا جائے تو نائکا اس کی بات سن کر غصے سے بولی، کوٹھے پر رہنے والیاں اگر رقص نہ سیکھیں تو بھوکی مر جائیں گی۔ کوٹھے پر رہنے والیاں اگر رقص نہ سیکھیں تو پھر تو بھوکے مر جائیں گی۔ یہ تو ہمارا بنیادی ہنر ہے جو ہم پیدا ہوتے ہی اپنی لڑکیوں کو سکھاتے ہیں، بھلا اس سے ہم کیوں نہیں محروم کریں؟ تو اس کی بات سن کر مشارف غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ یہاں کا خون نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میری پھوپھو ایک انتہائی باعزت گھرانے سے تھی۔ وہ تو ان کے شوہر نے وفا نہ کی اور یہاں بیچ کر چلا گیا۔ تو وہ پان کی گلوری چباتے ہوئے بولی، یہاں آنے سے پہلے ہر لڑکی انتہائی کوئی باعزت گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، پھر اسے یہاں کی ہوا لگ جاتی ہے۔ یہ بات کر کے وہ کہکا مار کر ہنسی، تو مشارف کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ نوچ لے۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، ایمان رقص نہیں کرے گی اور نہ ہی یہ نت نئے گاہکوں کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو وہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولی، اگر ہم تمہارے حکم پر چلے تو ہمارے گھر پر تو فاقے شروع ہو جائیں گے۔ تو مشارف نے کہا کہ میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت ہر مہینے دوں گا۔ پاس ہی ایمان مشارف کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس مہینے کے پیسے وہ نائکا کو دے کر جا چکا تھا۔ کوٹھے کے گھٹن زدہ ماحول میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر اندھیری رات اپنا دامن پھیلائے ہوئی تھی، مگر یہاں کمرے میں ایک کونے میں ایمان گم سم بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی خیال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ بار بار مشارف کا چہرہ ذہن میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا نرم لہجہ، محافظ سا انداز اور وہ ضد جو اس نے نائکا کے سامنے ظاہر کی تھی، اسے بار بار حیران کر رہی تھی۔ مشارف کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے نکل کر جا چکا تھا۔ وہ نائکا سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ ایمان کی آزادی کی قیمت وہ ہر ماہ ادا کرے گا، لیکن اس وعدے کے پیچھے چھپی اس کی اپنی الجھن ایمان کے سامنے آیا تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مشارف کا دل کس کرب میں مبتلا ہے، اور وہ اس کے لیے ہمدرد بھی ہے اور شاید محبت کرنے والا بھی، مگر اس کے قدم روکنے والے بہت سے بندھن تھے۔ نائکا وہیں بیٹھی پان کی گلوری چباتے ہوئے ایمان کو گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بڑی خوش لگ رہی ہو آج، نائکا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ایمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش رہی اور دوبارہ زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ نائکا نے ایک گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولی،
ویسے تو وہ تمہارا بڑا ہمدرد بنتا ہے نا، تم سے پیار بھی کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جو کچھ ہے وہ مجھ سے چھپا نہیں رہ سکتا، لیکن اس میں اتنی جرأت نہیں کہ تمہاری خاطر معاشرے سے لڑ سکے، ایسے مرد کا بھی کیا فائدہ؟ ایمان کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا، اسے نائکا کی طرف دیکھا جو پان چباتے ہوئے حکارت سے ہنس رہی تھی۔ یہ مرد لوگ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے خواب دکھاتے ہیں، مگر جب وقت آتا ہے تو یہ خود کو بچانے لگتے ہیں۔ محبت کی باتیں کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ محبت نبھانے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ ایمان نے آہستہ سے کہا، مشاری پیسے نہیں ہیں۔ نائکا نے کہہ کہا مارا، اچھا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں یہاں سے لے جائے گا؟ وہ تمہاری خاطر اپنے خاندان سے لڑے گا، جس خاندان کی عزت کا وہ دن رات دم بھرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں قبول کرے گا؟ تم خواب دیکھ رہی ہو لڑکی، جاگ جاؤ، یہ دنیا ایسی نہیں ہے جیسا تم سوچتی ہو۔ ایمان نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر نائکا کی باتیں تیر بن کر اس کے دل پر وار کر رہی تھیں۔ نائکا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہاں ایسی بہت سی لڑکیاں آئیں جو کسی کے وعدوں پر اعتبار کر بیٹھیں، پھر وہ مرد پلٹ کر نہیں آئے اور وہ بیچاری بس یہی سوچتی رہی کہ شاید وہ واپس آئے گا۔ لیکن یاد رکھو، یہاں آنے والی لڑکیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، تمہیں بھی بس یہ سمجھنا ہوگا۔ ایمان نے بے بسی سے اپنی مٹھیوں کو بند کیا اور آہستہ سے کہا، لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، یہ زندگی میرے نصیب میں کیوں آئی؟ نائکا نے حکارت سے ہنستے ہوئے کہا، نصیب؟ یہاں کون نصیب کی بات کرتا ہے؟ یہاں جو ہے وہ حقیقت ہے۔ تم چاہے کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، مگر تمہارا نصیب یہی کوٹھا ہے، یہاں سے کوئی بچ کر نہیں گیا۔ اور مشارب، وہ تو صرف تمہارے لیے کچھ پیسے دے کر چلا جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے گا۔ ایمان نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لی۔ مشارب کے چہرے کے نقوش اس کے ذہن میں ابھرنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ مشارب کی محبت سچی ہے، مگر نائکا کی باتوں نے اس کے دل میں بھی ایک چھوٹا سا شبہ پیدا کر دیا تھا۔ کیا واقعی مشارب اس کے لیے لڑ سکے گا؟ کیا وہ واقعی اسے اس دنیا سے آزاد کرا سکے گا؟ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھتی۔ دوسری طرف مشارب اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ حویلی میں وہ خود کو قید محسوس کر رہا تھا۔ اس کے والدین کی باتیں بار بار اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ ایسی عورت کی بیٹی کیا جانے خاندان کی عزت، ہم پھر سے اپنے خاندان کو رسوا نہیں کر سکتے۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا، ایک طرف ایمان کی معصومیت، اس کے آنسو، اس کا خواب، اور دوسری طرف خاندان کی روایات، عزت اور والدین کی مخالفت۔ وہ بار بار خود سے کہہ رہا تھا، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ ایمان نے کیا غلط کیا ہے؟ وہ تو بس زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ لیکن پھر اس کے دل میں ایک اور خیال سرسرانے لگا، اگر ایمان واقعی میری پھپھو کی بیٹی ہے تو کیا وہ اب تک پاکیزہ ہے، یا نائکا کی باتیں صحیح ہیں؟ یہ خیال اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ وہ خود سے ناراض تھا کہ وہ ایمان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں شک کر رہا ہے، مگر وہ چاہ کر بھی اپنے دل سے ایمان کو نہیں نکال پا رہا تھا۔ میں نے نائکا سے وعدہ کیا ہے کہ ایمان رقص نہیں کرے گی، یہ تو میرا پہلا قدم تھا، مگر کیا میں اس وعدے کو نبھا پاؤں گا؟ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ مشارب نے صرف ایک ماہ کی ادائیگی کی، لیکن اگلا ماہ شروع ہوئے 10 دن اوپر ہو گئے، مگر مشارب نہ آیا۔ ایمان مشارب کا انتظار کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ مشارب آئے اور اسے یقین دلائے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مشارب نہیں آیا۔ نائکا نے طنزیہ لہجے میں کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ واپس نہیں آئے گا، ایسے مرد صرف باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں۔ ایمان نے ضبط کرتے ہوئے کہا، وہ آئیں گی، مجھے ان پر یقین ہے۔ نائکا ہنسی، یہ یقین ایک دن تمہیں توڑ دے گا لڑکی، میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں، تم بھی ان جیسی ہو۔ نائکا کی بات سن کر وہ لرز گئی۔ رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی اور ایمان کمرے کے کونے میں سسک رہی تھی۔ آج اس نے نائکا کی باتوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر اپنی پہلی پرفارمنس دی تھی۔ جب وہ ناچ رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں مشارب کی تصویر، مگر تماش بینیوں کے لیے وہ صرف ایک تماشا تھی۔ جب وہ اس پرفارمنس کے بعد تھکی ہوئی بیٹھی تھی،
नायिका ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ आकर कहा। वाह लड़की, आज तो कमाल कर दिया। देख तेरी किस्मत चमकने वाली है। ईमान ने हैरान होकर नायिका की तरफ देखा। क्या मतलब? नायिका पान चबाते हुए कहने लगी, आज तेरी नाइट बुक हो गई है। मिनिस्टर फैयाज साहब को तू बहुत पसंद आई है। वो तुझे खरीदना चाहते हैं, मुंह मांगी कीमत देंगे। तू इस कोठे की सबसे महंगी लड़की बन जाएगी। ये सुनते ही ईमान के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कांपती हुई खड़ी हुई। मैं ये सब नहीं करूंगी। नायिका ने कड़े लहजे में कहा, ये कोठा है लड़की, यहाँ तेरी मर्जी नहीं चलती। वजीर साहब ने रकम दे दी है, अब तो इनके पास जाएगी समझी। ईमान ने चीख कर कहा, मैं मर जाऊंगी मगर ये सब नहीं करूंगी। वो रोते हुए जमीन पर बैठ गई। अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन नायिका ने एक लम्हे के लिए भी रहम नहीं दिखाया। उसकी भूख, हड़ताल, रोना धोना सब बेकार गए। जब नायिका ने उसे कहा कि कल सुबह तू इनके कमरे में होगी, तो ईमान ने अपने हाथ जोड़ दिए। मगर नायिका पत्थर दिल थी। वो उसे नजरअंदाज करके वहां से निकल गई। उधर हवेली में मुशारिफ बेचैन था। वो कई दिनों से ईमान को देखने नहीं गया था। वो खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि ईमान से दूर रहना ही बेहतर है, मगर उसका दिल हर पल बेचैन था। अचानक उसे ईमान की कॉल आई तो उसने बताया कि मिनिस्टर फैयाज ने उसकी नाइट बुक कर ली है। उसे आज रात उसके पास पेश किया जाएगा। ये खबर सुनते ही मुशारिफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? ये नहीं हो सकता। ये सोच है मुशारिफ। नायिका ने बहुत बड़ी रकम ली है। अगर आपको कुछ करना है तो फौरन करो। मुशारिफ का गुस्सा आसमान को छूने लगा। ऐसा कभी नहीं होगा। वो गाड़ी की चाबी उठाकर तेजी से बाहर निकला और पूरे रास्ते दीवानावार गाड़ी चलाता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ ईमान का मासूम चेहरा था। मुशारिफ जब कोठे पर पहुंचा तो वहां एक हंगामा खड़ा हुआ था। नायिका ने उसे देखते ही तेज लहजे में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? मुशारिफ ने गुस्से में कहा, ईमान कहाँ है? नायिका ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तुम्हें तो मैंने कहा था ना कि हर महीने रकम देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। अब क्या लेने आए हो? ईमान को तो वजीर साहब के हवाले करने की तैयारी हो रही है। मुशारिफ ने उसे घूरते हुए कहा, ईमान को मैं यहां से ले जा रहा हूं। ये इतना आसान नहीं है। वजीर साहब को पेश की रकम दे दी गई है। मुशारिफ ने एक लम्हे जाया किए बगैर जेब से एक मोटी गड्डी निकाली और नायिका के सामने फेंकते हुए कहा, ये लो, इससे ज्यादा कीमत। अब ईमान को मेरे हवाले कर दो। नायिका का चेहरा बदल गया, मगर पैसों की चमक ने उसे खामोश कर दिया। वो गरूर से पान चबाने लगी। ले जाओ उसे, देखते हैं तुम कब तक उसे बचाते हो। मुशारिफ ईमान के कमरे में पहुंचा, जहां वो बेहाल जमीन पर बैठी रो रही थी। मुशारिफ को देखते ही बोली, आप क्यों आए हैं? मुशारिफ ने नरमी से कहा, चलो ईमान, मैं तुम्हें यहां से ले जा रहा हूं, हमेशा के लिए। तो वो मुशारिफ को हैरत से देखने लगी। मुशारिफ ईमान को सीधा इमाम मस्जिद के पास ले गया। इमाम साहब हैरानी से दोनों को देख रहे थे। मुशारिफ ने मुख्तसर अल्फाज में सारी बात बताई और कहा, मौलाना साहब, मैं ईमान से निकाह करना चाहता हूँ। मैं इसे इस गंदगी से निकाल कर अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। इमाम साहब ने गौर से मुशारिफ को देखा। उनकी आंखों में एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट आई। ये बहुत नेक काम है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। निकाह पढ़ाया गया। मुशारिफ ने ईमान का हाथ थामा और कहा, अब तुम मेरी इज्जत हो, मैं तुम्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रखूंगा। ईमान की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आज ये आंसू खुशी के थे। जब मुशारिफ ईमान को लेकर हवेली पहुंचा और निकाह का ऐलान किया तो जैसे हवेली में भूचाल आ गया। मुशारिफ के वालिदैन गुस्से से लरसने लगे। उसके वालिद ने चीख कर कहा, ये क्या हरकत की है तुमने? इस भागी औरत की बेटी को हमारे घर ले आए हो, तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? मुशारिफ ने पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में कहा, मैंने ये निकाह अल्लाह की रजा के लिए किया है। ईमान कोठे की जीनत नहीं थी, फिर उसकी माँ की गलती की सजा उसे क्यों मिलती? उसकी वालदा ने गुस्से से कहा, तुमने खानदान की रिवायतों को तोड़ दिया है, हम तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुशारिफ ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आपको मेरी मोहब्बत और फैसले पर एतराज़ है तो मैं इस हवेली को छोड़कर चला जाता हूँ। ये कहते हुए वो दादी के कमरे की तरफ बढ़ा ताकि इन्हें अलविदा कहे।
دادی نے مشارف کی بات سنی تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور کہا، جہاں میرا پوتا جائے گا میں بھی وہیں جاؤں گی۔ مشارف نے انہیں روکا۔ دادی آپ یہ مت کریں، میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ دادی نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، اگر یہ حویلی میری بہو کو قبول نہیں کر سکتی تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ یہ سن کر مشارف کے والدین کا دل پگھلنے لگا۔ والد نے آگے بڑھ کر کہا، ماں آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن دادی نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، پھر ایمان کو بہو مان لو، یہ تمہاری بہن کی نشانی ہے، اسے عزت دو جیسا کہ وہ حقدار ہے۔ آخر کار مشارف کے والدین نے اپنے اکلوتے بیٹے کی خاطر ہتھیار ڈال دیے اور اسے اپنی بہو تسلیم کر لیا، تو وہ لمحہ ایمان کی خوشی کا لمحہ بن گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔